گزرتے تھے۔ آج میں آپ کو سورت القریش لیلاف قریش اس کے متعلق ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلسلہ نقش بندیہ کے مشائخ میں فجر اور مغرب کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ صورت معاش رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، خوف کو ختم کرتی ہے، پریشانیوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو محبت کے لیے پڑھیں کہ آپس میں ہمارا جوڑ رہے، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، اس کا یہ فائدہ دے گی۔ فجر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی 11 مرتبہ صبح پڑھ لیں شام تک، اللہ تعالیٰ وہ اثر پیدا کریں گے، شام کو پڑھیں گے صبح تک فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی صورت کو کسی اسٹیشن پر آپ کھڑے ہیں، کسی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، کسی گاڑی میں سوار ہوئے ہیں، آپ کو جگہ نہیں مل رہی، آپ کے ساتھ کوئی مروت سے نہیں پیش آ رہا، آپ کو سواری کا مسئلہ ہے اور پریشان ہیں، 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز آ جاتی ہے اور آدمی اس پہ سفر کرتا ہے اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس میں بھی بڑی کارآمد اور مجرب ہے۔ ہم ایک دفعہ میاں والی جا رہے تھے، خانقاہ کنیا شریف ایک پروگرام تھا اور ہم نے عشاء کو وہاں پہنچنا تھا، عشاء کے بعد جلسہ تھا۔ کنیا جو خانقاہ ہے اس کے بالکل قریب رانا فیملی رہتی ہے، ان کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، تو حضرت خواجہ صاحب ان کو میرے متعلق فرماتے تھے اس کا واعظ کرواؤ، اس کے واعظ سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں جاتا تھا، وہ ہمارا ڈرائیور کچھ اس طرز کا تھا کہ میں اسے کم از کم میرے خیال ہے کچھ 100 کلومیٹر پیچھے ہوں گا اس جگہ سے، تو میں نے اسے کہنا شروع کیا یار بڑا پیٹرول پمپ آ گیا ہے، ٹینکی فل کرا لو، پمپ آ گیا ہے، ٹینکی فل کرا لو، پمپ آگے ڈلائیں گے، آگے ڈلوائیں گے۔ ایسے کرتے کرتے ایک جگہ ہم گئے تو گاڑی رک گئی۔ کیا ہے جی، وہ پیٹرول ہی ختم ہو گیا۔ جگہ ایسی تھی کہ دائیں اور بائیں علم لگے ہوئے تھے بستی میں۔ اب ہم وہاں رکے ہوئے پریشان تھے کہ کیا کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب تو گاڑی میں ایک ڈبہ پڑا تھا، میں نے کہا یہ اٹھا، جہاں پمپ ہے وہاں پیدل جا، تیری مرضی، کسی سواری والے کو کہہ تجھے لے جائے، تیل لے آ، گاڑی میں تیل ڈالیں گے پھر چلیں گے۔ ایک نعت خان ہے ہمارے ساتھ پاس، سلیم مہر اس کا نام ہے، کبھی آتا رہتا ہے، شاید ان دنوں آپ کو آیا تو سنوائے گا۔ تو وہ میرے ساتھ تھا، میرے دل میں ایسے خیال آ گیا، میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا یار سلف لگاؤ، وہ گاڑی اچھی چلا لیتا، سلف لگائی تو گاڑی چل پڑی۔ وہ کسی ٹرک پر بیٹھ کر نہ آگے پمپ پہ چلا گیا، تقریباً وہ 5-7 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ میں سورت اس کو کہا تو بھی پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں، پڑھتے گئے، چلتے گئے، پڑھتے، جو ہی ہم نے پمپ کے سامنے جا کے نا وہ جہاں سے تیل ڈلوانا تھا اس کے سامنے گئے، گاڑی پھر خود بخود رک گئی۔ ہمارا کام پورا ہو گیا، اللہ نے راستہ بنا دیا، تو وہ سبب بن گیا۔ تو یہ صورت اس معاملے میں بھی بہت کارآمد ہے۔ رزق کی برکت کے لیے حضرت سید نفیس شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے، ایک ساتھی کے پاس مہمان تھے۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے رزق کی وسعت چاہتے ہو تو لنگر چلایا کرو، دوستوں کو کھانا کھلایا کرو، آنے والوں کی ضیافت کر لی کرو، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی سونا چاندی پکائیں، جو مہیا ہے سامنے رکھ دو، بھئی ہمارے پاس یہی کچھ ہے، وہ کھلا دیں۔ آپ جتنا اس کو کھولیں گے اللہ آپ کے رزق کے دروازے اتنے کھولیں گے۔ تو اس ساتھی کہتا ہے کہ میں ساتھیوں کو دیکھ کے کہ یہ 15-20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے، تو میں نے ایک دیگ پکائی چاولوں کی، تو وہ تیار ہوتے تک ہی حضرت شاہ صاحب کو ملنے والے لوگ وہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ تو میں نے شاہ جی کو کہا، میں نے کہا حضرت میں تو غریب آدمی ہوں، ساتھی اتنے آ گئے، اب میں کچھ کو کھانا کھلاؤں کچھ کو نہ کھلاؤں، یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔
حضرت نے فرمایا وہ دیگ کہاں ہے؟ یہاں فلاں جگہ۔ فرمایا لگے مجھے لے چلو۔ شاہ صاحب خود گئے، 70 مرتبہ انہوں نے یہ سورۃ القریش پڑھی، اس کے اوپر دم کیا اور فرمایا اس کے اوپر کا تھال ہٹا لو اور یہ چادر اس کے اوپر ڈال دو اور اندر سے چاول نکال کے سب کو کھلاتے جاؤ، انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ کہتے سب کو کھلانا شروع کیا، وہ 100 کا 100 آدمی کھا گیا۔ ہم نے دیکھا تو دیگ میں چاول بچے ہوئے تھے۔ تو یہ اصل اعتماد بھی ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ اس میں یہ تاثیر کس آیت کی ہے؟ اللہ نے اس میں قریش کے سفر کی باتیں کی ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں اور گرمیوں کے یمن اور شام کے ان کے سفر ہوتے تھے۔ اس میں جو اگلی بات ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جو تمہیں بھوک سے اطمینان دے دیتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور پریشانی سے تمہیں ختم کر کے، خوف تمہارا ختم کر کے اطمینان دلا دیتا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اصل وہ آیت ہے جس کی وجہ سے یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس صورت کے میں نے 3 طریقے بتائے ہیں، صبح و شام پڑھیں، معمول بنا لیں تو ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دوسرا بتایا ہے کہ، اور یہ تقریباً اکثر مدارس میں ختم خواجگان میں بھی لوگ پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھائی جاتی ہے، اور ضرورت کے لیے بس پر ہیں، سفر میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ مہیا نہیں ہو رہی یا ایسی کوئی پریشانی ہے تو 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اور جب اس طرز کا کوئی واقعہ آ جائے جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا حضرت شاہ صاحب والا، تو اس وقت 70 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں۔ باقی کچھ اپنے بھی تجربے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی پر وہ اثر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں حضرت میاں صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے نا اپنے قرضے کی شکایت کی کہ مجھے جی قرض بہت چڑھ گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کوئی دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے ان کو ایک وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ تھا یا مسخر یا ودود، یہ اللہ کے 2 نام ہیں۔ ان کو نئے چاند کی پہلی جمعرات سے شروع کرنا ہے اور مغرب اور عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اور 1111 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے اور 12 دن پڑھنا ہے۔ نئے چاند کی پہلی جمعرات سے پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنا ہے، مغرب پڑھ کے وہیں بیٹھ جاؤ یا کسی اور جگہ جا کے بیٹھو، اور اس دوران بولنا کسی سے نہیں۔ 1111 مرتبہ پڑھنا ہے اور 12 دن پڑھنا ہے، پڑھ کے چھوڑ دو، پھر اگلے مہینے ایسے کرو۔ نیا چاند نظر آئے اس کے بعد جو پہلی جمعرات آئے اس کو پڑھنا شروع کرو، 1111 دفعہ پڑھو، 12 دن پڑھو، مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھو، پھر ایسے تیسری جمعرات کو شروع کر دو۔ تو یہ تیسرے مہینے شروع کر دو، یہ 3 مہینے یہ عمل کرو، جتنا بڑا قرضہ ہو اتر جاتا ہے۔ تو میں بھی اس کام کے لیے گیا بیٹھا تھا اس وقت، میں بھی مقروض تھا، تو حضرت نے مجھے کہا یہ پڑھنا شروع کر دو۔ ایک اور آدمی آیا بیٹھا تھا، اس کو بھی کہا پڑھنا شروع کر دو، تو میں بھی پڑھتا رہا، وہ بھی پڑھتا رہا۔ اللہ کی قدرت، وہ 3 مہینے گزرنے کے بعد میں بھی گیا تو وہ بھی آدمی وہاں آیا بیٹھا تھا۔ میرے حالات رب نے ایسے بنا دیے، ایک مزاج بتا رہا ہوں کہ وہ ذوالحج کا مہینہ تھا، آگے محرم میں میرے جلسے شروع ہونے تھے، سفر میں ہونے تھے، ربیع الاول ویسے مولویوں کا سیزن ہوتا ہے، میرا قرضہ تو پورا ہو گیا۔ وہ آیا بیٹھا تھا تو وہ شکایت لے گیا بیٹھا تھا، پڑھتا رہ گیا، کوئی اثر نہیں ہوا، پڑھتا رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا بھی کلام اللہ کا ہے، نام رب کا ہے، تاثیر اس نام میں ہے، لیکن ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں،
ہمارے دل کا میلان ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، اس لیے یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ کے کلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو نسخہ تو ڈاکٹر صحیح بتاتا ہے، چیز بھی صحیح دیتا ہے، اس کے استعمال اور اس کے طریقہ اور اس کے علاج میں جو پرہیز ہے اس کے اندر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آج سورۃ القریش آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے سب کو ہم کنار کرے۔ میرے خیال ہے اس وقت اولیاء اللہ اکثر حجروں میں سو رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے، دسترخوان پہ بھی سارے ہوتے ہیں، دن کو سبقوں میں بھی ہوتے ہیں، رات کو بھی ہوتے ہیں، مغرب کی نشست کا ذکر ابھی تک ان لوگوں کو کہ دل میں نہیں اتر رہا۔ اللہ ہدایت دے۔ ہاں، سارے سورت اخلاص 11 دفعہ